بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، انسان جب پیدا ہوتا ہے اور شعور سنبھالتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ روح کیا ہے، موت کیا ہے اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان سوالات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ روح کیا ہے؟ روح کا صحیح علم تو اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ ہاں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو کہ کثیف جسموں کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں روح ایک بادشاہ ہے جس کے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک نفس جس کا مرکز ناف کے نیچے ہے اور دوسرا قلب یعنی سینے کے بائیں طرف کا حصہ جسے دل بھی کہا جاتا ہے۔ نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو بھرپور لے لیتا ہے اور اس کو جو اپنی نیند میں نہیں مرا ہے، جس پر موت کا وقت ہے، اس کو روک لیتا ہے اور دوسرے کو وقت مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، علماء اور حکماء کے درمیان نفس اور روح کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نفس اور روح کے معنی جان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان میں دو روحیں ہوتی ہیں، ایک روح یکجا یعنی روح سیلانی جو کہ نیند کے وقت نکل جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے جیسے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، اور دوسری روح حیات ہے یعنی روح سلطانی جو کہ موت کے وقت نکالی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جان جسم سے نکلتی ہے اور پھر آسمان پر جاتی ہے اور دیکھے سنے کو یاد رکھتی ہے، اور بیداری کے وقت پھر جان جسم میں آ جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طہارت سے سوتا ہے اور ذکر حق زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کی جان کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کیونکہ اگر سوئے ہوئے آدمی کی جان جسم سے جاتی تو سانس لینے کی حرکات باقی نہ رہتی۔ چونکہ سونے والا سانس لیتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان جسم میں رہتی ہے۔ بعض لوگ روح اور جان میں فرق کرتے ہیں کہ سوتے وقت روح جسم سے نکلتی ہے اور جہان کے گرد گھوم پھر کر جسم میں واپس آ جاتی ہے اور دیکھی ہوئی چیزوں کو خوب یاد رکھتی ہے۔ اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جان قرص آفتاب کے مشابہ ہے اور روح آفتاب کی روشنی کے مشابہ، جیسے کہ آفتاب کا قرص چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی روشنی سارے جہان میں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک روح امر رب ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ ناظرین گرامی، انسان کے اندر روح 6 بار داخل ہوئی اور ہوگی۔ ایک دفعہ جب میثاق کے دن داخل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ دوسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رب کے حکم پر آپ نے حج کا اعلان کیا، جسے تمام انسانوں نے سنا، اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے انہیں بھی ماں کے شکم میں یا باپ کی پشت میں ان کی روحیں داخل کر کے آواز سنوائی گئی۔ تیسری بار روح داخل کی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت شریف میں امت محمدیہ کا ذکر پڑھا تو آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان کی آواز سننے کی خواہش ظاہر کی، تو رب تعالیٰ نے ان کی آواز ان کے باپوں کے پشت میں ڈال کر سنوائی۔ چوتھی بار روح انسان میں تب داخل کی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور 5ویں دفعہ قبر میں جب منکر نکیر کے سوالات کا وقت ہوتا ہے، اور 6ٹھی دفعہ میدان محشر میں داخل کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، دنیا کی بڑی حقیقتوں میں ایک سکرات الموت کی حقیقت ہے۔ سکرات سختی کو کہا جاتا ہے۔ موت جب طاری ہونے لگتی ہے تو اس وقت کی سختی کو سکرات کہا گیا ہے۔ سورۃ قاف آیت نمبر 19 میں ہے، اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ وہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا۔ سختی کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم پر کیا کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ موت کی سختی برحق ہے۔
قرآن سورہ قیامت کی آیت نمبر 26 سے 30 تک میں فرماتا ہے، ہرگز نہیں جب موت کی سختی حلق تک پہنچنے لگے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ ناظرین گرامی، لوگ جانے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کے بستر پر تو کبھی گھر کے بستر پر، اور جانے والی کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ نہ تو دوائیاں کام آتی ہیں اور ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے۔ جانے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے۔ عربی محاورے میں یہ انتہائی شدید تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب موت سختی کے ساتھ آئے اور روح سختی کے ساتھ نکالی جائے۔ ناظرین گرامی، موت ایک حقیقت ہے جو کہ ضرور آئے گی۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، اے کاش میں نیک عمل کر لوں جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ بات تو تو کہتا ہی رہا ہے۔ اس کے بعد برزخ ایک آڑ ہے اس دن کے لیے جب تک وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ مومن اور کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن مومن اور کافر کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ مومن کی روح نکلنے میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں جو ان بندوں سے کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت کا مطلب حدیث کی روشنی میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت جب کسی نیک اور صالح بندے کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اس شان کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسین اور خوبصورت چہرے والے فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جنتی کفن اور جنتی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت اپنی نرم اور میٹھے لہجے میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ نکل جا اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، نکل تو قابل تعریف ہے، اور تو راحت اور خوشبو اور اس رب کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتے اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے اس قدر تیز مشک سی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح آ رہی ہے۔ جب روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین مطلب بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ لو۔ پھر روح کو سوال و جواب کے لیے قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ کافر کی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کبھی تم دیکھو کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس بات کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح حدیث پاک کی روشنی میں ہے، جب کافر گناہ گار کی موت آتی ہے تو روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، تجھے اللہ کی غضب اور جہنم کی بشارت ہو۔ وہ روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ اس وقت روح سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے آتی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو اسے پہلے آسمان سے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین یعنی قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو، پھر دوبارہ قبر میں سوال و جواب کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی روح برزخ عالم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، برزخ عالم مطلب دنیا میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اس وقت سے لے کر عالم آخرت برپا ہونے تک کے عرصے کا نام برزخ ہے۔ برزخ یا عالم برزخ کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، مگر اس کے متعلق مکمل تفصیل بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ برزخ کے معنی پردے اور دو چیزوں میں حد یا رکاوٹ کے ہیں۔ یہ موت کے بعد سے قیامت تک کے وقفے کا نام ہے۔
جس کے متعلق قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و سکون ملتا ہے۔ جبکہ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو جزا یا سزا برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والی جزا یا سزا ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ غافر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ علماء کرام عالم برزخ کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ایک جہان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے تک کے لیے بسا رکھا ہے۔ یہ ہماری اس دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے۔ اس جہان میں ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت کا اثر آنکھوں سے نظر آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، عالم برزخ میں ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی جن میں ہمارے اعمال بھی شامل ہیں۔ علماء کرام شرعی حوالوں سے بتاتے ہیں کہ عالم برزخ کی ابتدا منکر و نکیر کے سوالات سے ہوتی ہے۔ جب رشتہ دار اور دوست احباب میت کو قبر میں رکھ کر واپس لوٹتے ہیں اور روح انسانی جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے تو منکر و نکیر بحکم خداوندی قبر میں آ کر مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا ان سوالات کے صحیح جواب دے دے تو پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ بس جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہے تو وہ فرشتوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پاتا اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دفعہ زندگی بخشی ہے تو اس زندگی کو سوچ سمجھ کر بسر کرنا چاہیے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ بندے کو دنیا کی چمک دمک میں لگائے رکھتا ہے۔ ابھی زندگی باقی ہے، 2-4 گناہ اور کر لو، بڑھاپا آ جائے تو توبہ کر لینا۔ بالآخر توبہ سے پہلے موت آ جاتی ہے، اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔